37 آیت نمبر ہے 110، آیت نمبر ہے 110۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مکہ کے کافروں نے جب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، اللہ کی صفت اور اللہ کے صفاتی نام رحمان کے ذریعے سنا تو چونکہ وہ رحمان سے نفرت کرتے تھے، سورہ فرقان میں ہے، جس وقت ان کو کہا جاتا ہے نا کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں قالوا وما الرحمن، وہ کیا ہے رحمان؟ انسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا، ہم اس کو سجدہ کریں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وزادہم نفورا، قرآن کہہ رہا ہے ان کی رحمان سے نفرت بڑھ جاتی۔ سورہ فرقان میں ہے۔ جس وقت یہ اعتراض کیا تو قرآن کریم کی آیت اتری، آپ اپنے اللہ کو پکاریے، پکار صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ بھائی میں کیا لفظ، اس لیے قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا ادعو، اس کے بعد رب کے علاوہ پورے قرآن میں کوئی کلمہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہیں کہا ادعو ربکم، آپ کس کو پکاریے؟ ہاں، پریشانی میں یہ جو پکار ہے بندہ کی زبان سے، آزمائش اور مصیبت میں پکار کا جو کلمہ نکلتا ہے، بھائی یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے رب کو لفظ اللہ سے پکاریے، اس کا ذاتی نام ہے، رحمان سے پکاریے، اس کے بہت سارے صفاتی نام ہیں۔ کتنے ہیں؟ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے تو اس کی صفاتی ناموں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ چونکہ دنیاوی ہماری جو زبانیں ہیں ان میں طاقت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی تمام صفات کو لفظوں سے تعبیر کریں۔ عربی جاندار زبان ہے کچھ، اس میں اللہ تعالیٰ کے کہیں 99 نام ہیں، کہیں 100 نام ہیں۔ ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا اور کوئی نام نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو پکاریے، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، جس سے چاہیے پکاریے، لیکن علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارا جائے گا جو نام قرآن و سنت میں ہے، جو قرآن و سنت میں۔ باقی بہت سارے نام جائز ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہم خدا کا لفظ بولتے ہیں، فارسی ہے خود آ سے ہے۔ خدا کا لفظ بھائی کہاں کس زبان کا ہے؟ فارسی کا۔ خدا اصل میں خود آ ہے، یہ ترجمہ ہے ازلی ہونے کا۔ حدیث میں اس صحیح لفظ آیا اول الاولین یا اول الاولین، خود آ کا معنی خود آنے والا، یعنی اس کو کسی نے وجود نہیں دیا، اس کا وجود کیا ہے؟ خود سے ہے۔ کہنا جائز ہے خدا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری زبانوں پر بھی یہ آ جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان کو 100% ظاہر نہیں کر سکتا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن و سنت میں
اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اللہ تعالیٰ کو بھائی انہی سے کیا کیا جائے، پکارا جائے۔ بہرحال قل ادعوا اللہ، آپ ان سے کہیے اللہ کو پکارو، یا تم پکارو رحمان کو، ایما تدعو، تم جس نام سے چاہو پکار لو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہت سارے اچھے اچھے نام ہے۔ وہ ترمذی کی مشہور روایت ہے، بہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے گا اور ان پر پورا یقین اور اعتماد رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے، اس کے نازل ہونے کے 2 سبب ہیں، 2 روایات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ ذکر کیا کہ مکہ معظمہ میں جس وقت مشکل ترین حالات تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں، اسلام کا پہلا مرکز وہی ہے، چونکہ شروع میں بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کریم بلند آواز سے پڑھتے تو کافر تکلیفیں بھی دیتے، برا بھلا بھی کہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع بھی کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کافروں کے شر سے بچنے کے لیے، اپنے صحابہ کو بچانے کے لیے پھر بہت آہستہ تلاوت شروع فرمائی، اتنی آہستہ کہ جو صحابہ ساتھ نماز پڑھتے تھے ان کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے حبیب آپ نماز میں نہ زیادہ اونچا پڑھیے نہ زیادہ آہستہ پڑھیے، درمیانی آواز سے پڑھیے۔ اب یہ جو حکم ہے درمیانی آواز سے پڑھنا، عام حالات میں آپ جتنا اونچا پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے، ہاں اتنا اونچا نہ پڑھیے جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو، جس سے دوسرے مسلمانوں کو بھئی کیا ہو، تکلیف ہو۔ میں تو بالکل 2 ٹوک رائے رکھتا ہوں، مجھے اپنی اس رائے میں کوئی، ہمارے یہاں یہ جو رات سے روک کر اس طرح کے جلسے کرنا کہ ساری رات دوسرے نہ سو سکیں، چاہے قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو، اس کی بالکل اجازت اور جائز نہیں ہے۔ جتنا بلند آواز سے آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، ہاں آہستہ پڑھنا چاہیں آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی میں نے جو نماز کے بارے میں جمعے کی تقریریں کی تھی ان میں یہ بتایا تھا کہ اتنی آہستہ پڑھنا کہ ہونٹ بھی نہ ہل رہے ہوں، صرف خیال ہی خیال ہو، اس سے نماز نہیں ہوتی، اس سے تلاوت کا اجر نہیں ملتا۔ ہاں درمیانی بہتر ہے، اور یہ صورتحال وہاں ہے جہاں کافروں کی طرف سے تکلیف کا اندیشہ ہو، وہاں پھر اسی آیت پر عمل کر لیا جائے گا، زیادہ اونچا نہیں پڑھا جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ۔ باقی یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جی ظہر اور عصر میں اونچا کیوں پڑھتے ہیں، آہستہ کیوں پڑھتے ہیں، فجر اور مغرب اور عشاء میں بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں اس کا۔ کل میں ایک جگہ تھا تو ایک صاحب نے بڑی لمبی چوڑی تمہید باندھی، ہمیں پہلے سٹیپ پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بریک کہاں لگنی ہے۔ جا کے تمہید کیا باندھی؟ جی ہم نے مولویوں سے سنا ہے، لفظ کیا؟ مولویوں سے سنا ہے۔ وہاں میرے کچھ دوست بیٹھے تھے، سارے پڑھے لکھے تھے، میں سمجھ گیا کہ اس نے اب مولویوں پہ خوب غصہ نکالنا ہے۔ مولویوں سے سنا ہے کہ جی جنت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ملے گی، عملوں پر کوئی دار و مدار نہیں ہے۔ ہم نے مولویوں سے سنا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی سعادت اور بدبخت لکھ دیے، کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات مولویوں نے نہیں کہی، مولویوں پہ غصہ نہ اتارو، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جس نے ٹکر لینی ہے جا کے اللہ کے نبی سے لو، چونکہ آپ ادھر ٹکر لے نہیں سکتے۔ بھائی یہ بات مولویوں نے کہی ہے؟ آپ کے علم میں یہ کہ مولویوں کی گھڑی ہوئی بات ہے؟ یہ تو قرآن و سنت کی بات ہے۔
میں نے کہا سیدھا سیدھا یوں کیوں نہیں کہتے؟ اگر یوں کہتی ہے تو تمہاری مسلمانیت نہیں بچتی، اور تمہیں بھی پتہ ہے، اور تم مسلمانوں کی فارغ سے نکلنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے چونکہ مولوی ماڑا ہوتا ہے تو اس کی گچی مروڑ لو، اس کو پکڑ لو آ کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات کس کی ہے؟ یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اما الذین سعدوا ففی الجنہ شقوا ففی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا، سب کچھ لکھ دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ایمان کس پر لائے ہیں؟ ہم اللہ کو مل کر آئیں؟ مل سکتے ہیں؟ اللہ ہے نہیں ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم ایمان لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس ہستی نے کہا اللہ ہے، ہم نے کیا کہا؟ بالکل۔ ہم جنت و جہنم دیکھ کر آئے ہیں بھائی، وہاں ہمیں پتہ ہے کہ پلاٹوں کا ریٹ کیا ہے، اس کی فیلیں کیا ہے، رجسٹری کس طرح ہوتی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ہمیں کس نے کہا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے جہنم ہے، ہم نے کیا کہا؟ جب ہمارا ایمان کی بنیاد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میں نے ان کو، چونکہ ان کا انداز تنزیہ تھا، تو ہمیں تنزیہ جب سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی پھر الزامی دینا پڑتا ہے، تحقیقی ہم نہیں دیتے، چونکہ وہاں جیسا سوال ویسا جواب۔ میں نے کہا جناب اب سوال یہ ہے، اس کو تو تم اللہ کے نبی کو تو مانتے ہو، ان کو رسول تو مانتے ہو، جی کیوں نہیں جی مانتے 100%؟ بھئی جب ان کو مانتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ عملوں کی وجہ سے جنت نہیں ملنی؟ بھئی اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا نا جنت کس کی وجہ سے ملے گی؟ اللہ کے فضل سے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو اب سوال یہ ہے کہ تمہاری طرح اللہ کے نبی نے عمل چھوڑا؟ نہیں، اللہ کے نبی نے خود ہی فرمایا کہ عمل کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی، اور خود نمازیں پڑھ پڑھ کے پاؤں سجا لیے، خود ساری زندگی اپنے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے نہیں دی، خود ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے، خود ایک ایک رکعت میں قرآن پڑھ پڑھ کے رو رہے ہیں۔ بھائی جب عملوں پر ہے نہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ان سے کہا آپ کا سارا غصہ مجھ پر نہیں بنتا، مولویوں پر نہیں بنتا، آپ کا سارا غصہ بنتا ہے کس پر؟ لیکن آپ ادھر غصہ نکال نہیں سکتے، چونکہ ادھر غصہ نکالا نہیں اور دائرہ اسلام سے نکلے نہیں، وہ تم نکلنا نہیں چاہتے، وہ تم نکلنا نہیں چاہتے۔ اتنی بات پر اب آگے ان کو میں نے اس میں اسی طرح کی 2-4 باتیں ان سے اور کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اچھے اور بروں کو کیا کر لکھ دیا گیا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کافروں کو اسلام کی دعوت کیوں دیتے رہے؟ ہر نبی گھر بیٹھا رہتا کہ جی اللہ تعالیٰ نے جہنمی بھی لکھ دیا، جنتی بھی لکھ دی ہیں، جس نے جنت میں جانا ہوگا جنت میں چلا جائے گا، جس نے کو اللہ نے جہنم میں لکھ دیا۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی کہ نہیں؟ 23 سال محنت کی۔ اب تمہیں اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا چاہیے، وہ تم کر نہیں سکتے ہو، وہ تم کر نہیں سکتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنتی اور جہنمی ہونا لکھ دیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کیوں دے رہے ہیں، محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اور بھائی اس کا تیسرا جواب تو میں آپ کو اکثر دیتا ہی ہوں، وہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ ہمیں یہ ساری باتیں صرف دین کے بارے میں آتے ہیں، دنیا کے بارے میں۔ ابھی بخار ہو جائے تو کوئی نہیں کہے گا اگر اللہ نے میرے مقدر میں شفا لکھی ہوئی تو مجھے خود بخود مل جائے گا، دوائی کی کیا ضرورت ہے؟ نہ، بخار میں بڑے سیانے بھاگے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس۔ کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دوائی لیں گے، فلاں لیں گے۔ بھائی کیوں بھاگتے ہو، کیوں دوائی لیتے ہو، کیوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ اگر اللہ نے زندگی لکھی ہوئی زندگی رہے گی، اگر اللہ نے صحت لکھی ہوئی تو کیا رہے گی؟ صحت رہے گی۔ نہیں، دنیا میں کہتے ہیں جی اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ جناب دین کے بارے میں بھی کیا ہیں اسباب؟ ہمیں نہیں پتا ہمارا مقدر اللہ نے کیا لکھا ہے، ہمیں اس کو لینا دینا بھی نہیں۔ ہمیں تو ہمارے اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم یہ کرو۔ ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ اکثر یہ سوال کر دیا جاتا ہے ظہر اور عصر میں آپ قرات ایسا کیوں کرتے ہو، فجر اور مغرب اور عشاء میں بھائی کیوں کرتے ہو؟ ہمیں کیا پتہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ظہر اور عصر میں بھائی نماز
قرات کس طرح کی ہے؟ آہستہ کی ہے۔ فجر مغرب اور عشاء میں کس طرح کی ہے؟ بلند آواز سے کی ہے۔ اس کی باقی حکمتیں فقہاء علماء نے لکھی ہیں، شاہ ولی اللہ جیسے بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہیں، وہ سمجھ میں آ جائیں، علم میں آ جائیں ٹھیک ہے، نہ آ جائیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ بنیادی بات یہی ہے کہ ہمارا دین اتباع کا نام ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کرتے دیکھا ویسے ہی کرنا ہے۔ آگے فرمایا، یہ بات میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں کہ سورت کے اختتام پر پورے سورت کے مضمون کو سمیٹا جاتا ہے۔ بھائی سورت کی جو آخری آیات ہوتی ہیں وہ، اب یہ جو بنی اسرائیل سورت تھی کہاں سے شروع ہوئی؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، اللہ کی پاکی سے بیان ہوئی، ختم یہاں ہو رہی ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور پریشانی اور مصیبت کے وقت کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، چونکہ اس کو پریشانی لاحق ہی نہیں ہوتی۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، آپ اس کی بڑائی کو خوب بیان کیجئے۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ اٹھایا بھائی، آپ اس نقطہ کو سمجھنے سے پہلے نا ذرا سورہ کہف کی پہلی آیت بھی دیکھ لیجئے۔ یہاں کیا ہے؟ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے قرآن کریم اپنے بندے پر، اب ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیے، مفسرین نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے کہ اللہ پورے قرآن میں الحمدللہ جہاں بھی آتا ہے نا وہاں نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، پھر الحمدللہ آتا ہے۔ مثلا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نازل ہونے کی نعمت کا ذکر ہے، اس سے پہلے کیا آیا؟ الحمدللہ الذی، اور ہماری عادت بھی ہے بھائی جب کوئی نعمت کوئی اچھا کام سامنے ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملی، فوراً کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے۔ پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے سارے جہانوں کو، تو ہمیں بھی کون پال رہا؟ وہاں نعمت کا ذکر ہے تو اس سے پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہاں کہا یہ واحد ایک جگہ ہے جہاں الحمدللہ ہے لیکن بظاہر آگے کسی نعمت کا ذکر ہے۔ آگے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، پریشانی اور مجبوری کے وقت کوئی اس کی مدد نہیں کرتا۔ یہاں الحمدللہ کیوں کہا؟ علماء نے فرمایا نہ، یہاں بھی بہت بڑی نعمتوں کا ذکر ہے، ذرا ان کو تھوڑا سا گہرائی میں جانا پڑے گا۔ وہ کس طرح؟ فرمایا آپ کہہ دیجئے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی کوئی اولاد نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو ان کمزوری کیا ہے؟ سارا فضل اور ساری رحمتیں کدھر جاتی ہیں؟ اولاد کی طرف۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد کی طرف ہوتی تو باقیوں کو کیا ملتا؟ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل سب پر عام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو بھائی جس کی اولاد ہوتی ہے یہ اس کے فنا ہونے کی کیا ہوتی ہے؟ نشانی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو ہم اس رب کی عبادت کر رہے ہوتے جس نے کیا ہونا ہے؟ ختم ہونا ہے۔ تو ہمارا رب، اب دیکھو بھائیو، اب ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے اللہ کے بارے میں کسی عیب کا خیال آتا ہے؟ نہ، دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ آپ ذرا حضرت سلمان فارسی کی زندگی پڑھیے، ہاں سال ہا سال آگ جلائی اور اوپر سے کہتے رہتے تھے کہ میں پریشان ہوں کہ یہ کر کیا سکتی ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ کر کیا سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنے بت کو خوشبوئیں لگا کے رکھ رہے ہیں اور یہ خیال اندر سے مارے جا رہا ہے کہ یار یہ کر تو کچھ سکتے نہیں، یہ کر تو کچھ سکتے نہیں۔ کیا بھائی ہم جب نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو یہ خیال آتا ہے کہ میرا اللہ کر کچھ نہیں سکتا؟ جس وقت ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے شفا دے دیں تو ہمیں یہ خیال تنگ کرتا ہے کہ یار شفا اس کے ہاتھ میں ہے تو نہیں۔ یہ جو بصیرت ہے اور یہ جو ایمان کی مضبوطی ہے اس کی لذت کو ہم لفظوں میں تعبیر نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا تمہارا اللہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو جس طرح ہمارے یہاں اقتدار کے شرکا بھائی کتنے کے ہمارے ملک میں لڑائی چلتی رہتی ہے کہ نہیں ہر وقت. وہ کہتے ہیں ہم بڑے، وہ کہتے ہیں ہم اس ملک کے مالک، وہ کہتے ہیں ہم. عوام کی تو باری نہیں آتی، عوام کی تو باری ہی نہیں آتی. اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہوتا تو یہاں خداؤں کی جنگی چلتی رہتی. اب اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے تو بھائی یہ چیز میرے اور آپ کے لیے نعمت ہے یا نہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، مصیبت کے وقت کوئی اس کا مددگار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر مصیبت آ نہیں سکتی، وہ کبھی بھی عاجز اور بے بس نہیں ہوتا. اس لیے تنقیح تنزیح سے کلام شروع کیا تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اسی مضمون پر اس صورت کو ختم کر دیا. الفاظ دیکھیے، فرمایا وَقُلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. الذی لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا کوئی بادشاہت اور حکومت میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور پریشانی کے وقت اس کا کوئی مددگار بھی، چونکہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی. آگے فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، آپ اس کی بڑائی کو خوب بیان کریں. اس کی بڑائی کو کیا کریں؟ ہاں، خوب بیان کریں. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہیں نا، آپ ان کو دیکھ لیجئے. اللہ کی تعریف لمبی، ہماری طرح نہیں بس اللہ کی تعریف کا ایک کلمہ کہہ کے باقی ساری تقریر اپنی. نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خطبہ ارشاد فرماتے، شروع میں خوب کس کی تعریف کرتے؟ کیوں؟ قرآن کہہ رہا وَكَبِّرْهُ. اس لیے بھائی ہماری نماز جو ہے 70% کس پر مشتمل ہے؟ اللہ کی. اللہ اکبر، ہم بار بار کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، الحمدللہ رب العالمین. وہ زیادہ کلمات کس پر ہیں؟ اللہ کے حمد و ثنا پر ہیں. اس لیے فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، آپ اس رب کی بڑائی کو خوب بیان کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.